إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ 3 باتیں آپ نے غور سے سننی ہیں۔ پہلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ دوسرا، آیت الکرسی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اور تیسرا، آیت الکرسی کو کن کن موقعوں پہ پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ آیت الکرسی کو آیت الکرسی کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر لفظ کرسی آیا ہے۔ آیت کا مطلب تو آپ جانتے ہیں، آیت کس کو کہتے ہیں؟ آیت نشانی کو بھی، معجزے کو بھی
اور قرآن مجید کی صورتوں کی جو آیات ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک آیت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہر ایک ایک آیت یہ اللہ رب العالمین کی ذات پر دلالت کرتی ہیں، تو گویا بھی ایک نشانی ہوئی۔ وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، ہر ایک چیز کائنات کی، زمین و آسمان کی، جس چیز کے اندر بھی آپ نظر دوڑائیں گے، غور و فکر کریں گے، وہ رب العالمین کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہوئی ایک نشانی آپ کو نظر آئے۔ اس لیے آیت الکرسی کو آیت الکرسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی اس عظیم کرسی کا ذکر ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ تو گویا کہ بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی علامت ہے۔ یہ کرسی دنیا والی کرسی نہیں جس کی 4 ٹانگیں اور اس کے اوپر آرام سے بیٹھ جاتے، وہ نہیں ہے۔ وہ کرسی اس طرح ہے جیسے رب العالمین کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حدود اربع نہیں بیان کیا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا بیان کیا۔ فضیلت کیا ہے؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یا ابا المنذر، ابو منذر، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کیا تم جانتے ہو کہ پورے قرآن مجید میں تیرے نزدیک اللہ رب العالمین نے سب سے عظیم آیت، سب سے بڑی نہیں، سب سے عظیم آیت کون سی نازل فرمائی ہے؟ کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ یہی سوال کیا، میں نے پھر وہی جواب دیا۔ آپ نے تیسری بار جب سوال کیا تو میں نے آگے سے یہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی پوری آیت الکرسی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فضرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ضرب فی صدری، میرے سینے پہ ہاتھ مارا، اور ساتھ کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیہنئک العلم ابا المنذر، ابو منذر تجھے تیرا علم مبارک ہو کہ تو نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ ابو منذر تیرا علم تجھے مبارک ہو۔ طالب علم پڑھنے کے لیے آئے تو اس حدیث سے یہ بات ثابت آتی ہے کہ اس کو مرحبا کہنا چاہیے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ طالب علم اگر کسی سوال کا جواب دے تو خوش ہو کر استاد کو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ ہم نمبرنگ کی جو سکورنگ ہے اس کے پیچھے بھاگ کر اگر بیٹے کے 90% سے کم نمبر آئے تو استاد بھی جھڑکیں دے رہا ہوتا ہے اور ماں باپ بھی اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ غلط ہے بات، کوئی بات نہیں، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اگر وہ کم ہے تو اوپر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کسی طالب علم، اپنے کسی صحابی کو ڈیگریڈ نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے ہمیشہ اپنے صحابہ کی حوصلہ افزائی کی تھی علم کے حوالے سے۔ تو سب سے عظیم آیت، پہلی یہ بات، سب سے عظیم آیت قرآن مجید میں وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کے مقابلے کی کوئی آیت اتنی عظیم نہیں جتنی آیت الکرسی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بها، قلت ما ہن؟ ابو ہریرہ، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، اللہ رب العالمین تجھے ان کے ذریعے کیا فرمائے گا؟ نفع دے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ کون سے کلمات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب رات کو سونے کے لیے یا دن کے وقت کسی وقت بھی سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ ہوگا کیا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ،
اللہ رب العالمین تیرے لیے ایک محافظ مقرر کر دیں گے جو ہمیشہ جب تک تو سویا رہے گا تیرے پاس رہے گا، تیری حفاظت کرے گا، کوئی چیز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور سب سے بڑی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اب میں وَلَا يَقْرَبُكَ الشَّيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتَ سَبِيلَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا، تجھے ڈرانا، دھمکانا، تنگ کرنا، گمراہ کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، تیرے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تو صبح اٹھ نہیں نہ جاتا، اٹھ کے دعا نہیں پڑھ لیتا، اس وقت تک شیطان تیرے قریب نہیں آ سکتا، اور پھر وہ نکل جاتا ہے۔ کیا میں اس کا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ صبح اٹھ کر اس نے تو دعا پڑھ لی ہے، کیوں؟ رات کو اتنا تو ضرور ہے کہ وہ 3 گرے لگا دیتا ہے، وہ 3 گرے لگاتا ہے۔ اب صبح اٹھ کر انسان کی ہمت ہے کہ ان کو کیسے کھولنی ہے، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا پڑھے گا تو 1 گرہ کھل جائے گی، وضو کرے گا تو دوسری کھل جائے گی، 2 رکعتیں پڑھے گا تو تیسری کھل جائے گی۔ اصبح نشیتا، بالکل چوکو چبندہ اور نشیت ہو کر صبح اس نے کی ہوگی۔ تو اگر وہ سویا رہا، فجر بھی نکل گئی، سورج طلوع ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ شیطان یبول الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان میں پھر پیشاب کرتا ہے۔ فاصبح خبیثا کسلانا، اس آدمی نے صبح خباثت میں کی ہے اور سستی میں کی ہے، سارا دن اس کا سستی میں گزرتا ہے، کیونکہ شیطان نے پیشاب کیا۔ بیٹے کا پیشاب ہم اپنے کان میں جلواتے نہیں اور سوئے رہتے ہیں، سورج نکل آتا ہے تو شیطان کا پیشاب بڑے آرام سے ہم کروا لیتے ہیں، کبھی سوچا؟ اور ہم مسلمان ہیں، کہتے بھی شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن اس سے اپنے کان میں پیشاب بھی کرواتے رہتے ہیں۔ سوچئے، اللہ اکبر۔ تیسرا، اس کی فضیلت، جنت چاہیے؟ جی چاہیے، سب کو چاہیے۔ کس کا دل چاہتا ہے ادھر موت آئے اور ادھر جنت میں ہے؟ سب کا دل چاہتا ہے، ہاں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، لیکن یہ بات یاد رکھنی پڑے گی، اوور ٹائم اس کو ملتا ہے جو ڈیوٹی اصل کرے، کیوں؟ یہ ایسے ہی ہے نا، جو اصل ڈیوٹی کرتا ہے نا اس کو اوور ٹائم بھی ملتا ہے، تو جو اصل ڈیوٹی نہ کرے اس کو اوور ٹائم بھی نہیں ملتا۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل ڈیوٹی کا بھی ذکر کر دیا اور اوور ٹائم کی فضیلت کا بھی ذکر کر دیا۔ کیا ہے؟ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، جس بندے نے ہر فرض نماز کے بعد، کس کے بعد؟ فرض نماز کے بعد، فرض نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روکتی۔ ہاں جی، پھر نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ جنت چاہیے نماز کے بعد، 5 وقت کی فرض نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کا عمل مسلسل متواتر پکی طرح آپ شروع کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ادھر موت آئے گی ادھر جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگلا معاملہ جو ہے نا وہ لازمی سمجھنا پڑے گا کہ اس کے اندر ہے کیا۔ ظاہر بات ہے اس کو پڑھنے کے ساتھ پھر اس کے مطابق زندگی بھی تو بسر کرنی ہے نا، اس کے اندر ہے کیا۔ جب وہ بات سمجھ آئے گی پھر اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا کر ہم جب اس کی تلاوت کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کے اوپر پکے ہو کر اپنی زندگی بسر کریں گے، تب جا کے یہ لم یمنعہ من دخول الجنہ بنے گی۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کیا بیان فرمایا؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ الہ کون ہے؟ صرف ایک اللہ، معبود برحق صرف ایک اللہ ہے، باطل معبود دنیا میں بہت، ایک اللہ صرف معبود ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جس کا ہم کہتے ہیں نماز کے وقت میں، وہ صرف ایک اللہ ہے۔
عبادت قولی ہو، عبادت بدنی ہو، عبادت مالی ہو، ہر قسم کی عبادت صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ جب یہ یقین کر لیں آپ تو پھر یاد رکھیں کہ اس آیت کے اندر، اس آیت کے پہلے حصے کے اندر آپ نے جب اپنا ایمان اس پر مضبوط کر لیا، پھر آپ کو نہ کسی سے اولاد مانگنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی سے شفا مانگنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی سے روزی، نہ کسی سے یعنی دنیا کا معاملات، نہ کسی سے عزت، نہ کسی سے منصب، نہ کسی کچھ نہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ کیوں؟ اس لیے دیتا کون ہے؟ جو زندہ ہو۔ دیتا کون ہے؟ جو زندہ ہو، اور دیتا وہ ہے جو خود قائم ہو، دینے کی صلاحیت اس کے اندر ہو۔ کبھی دنیا میں مجھے ایک مثال بیان کر دیجیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں، جب وہ فوت ہو گیا اور مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد، اگلے جہان جانے کے بعد اس نے چارپائی سے اٹھ کر کسی کا کام کیا ہو؟ کوئی ایک مثال دنیا کی کوئی ہے تو لاؤ۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی بندہ جب اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو ہم نے اس سے کوئی چیز مانگی اور اس نے اٹھ کر کہا یہ لو بھیا دے دو؟ دیتا کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر فوراً کیا فرمایا؟ الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ، ہمیشہ سے زندہ ہے، حی لا یموت، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا فرمایا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس پر بھروسہ کرو، اس سے مانگو، اس کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاؤ، اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاؤ، اس سے سب کچھ مانگو، جو کون ہے؟ جو حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، لا یموت، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، القیوم، جو خود بھی قائم بالذات ہے اور دوسروں کو بھی قائم کرنے والا ہے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ جس کے اندر یہ صفت ہے رب العالمین کے علاوہ لے آؤ، ہم اس کو الہ مان لیتے ہیں، اور اگر نہیں تو اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، چھوڑ دو ان کو، یہ کسی کام کے نہیں ہے، کچھ نہیں دینے کے قابل۔ بھائی جو خود مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد اپنے کپڑے اتار کے خود غسل نہیں کر سکتا، خود اٹھ کے قبرستان نہیں جا سکتا، تمہیں کیا دے گا؟ کبھی ہم نے آیت پر غور کیا؟ پڑھتے ہیں میرے بزرگ بھائی، دوست، نوجوان، بہت ساروں کو یہ آیت کو سے یاد ہوگی، پڑھتے ہوں گے، لیکن کبھی سمجھا آپ نے کہ اس کے اندر ہے کیا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، دیتا کون ہے؟ جو جاگ رہا ہو، اور کبھی سوئے ہوئے نے بھی دیا ہے۔ معبود کون ہے؟ زندہ کون؟ بھائی جو جاگ رہا ہو اس سے کچھ مانگے تو دیتا ہے، تو جو سویا ہوا ہو حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے وہ تو دینے کے قابل نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کی یہ صفت، میری ایک صفت یہ ہے، میں وہ ہوں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت تو بڑی دور کی بات ہے، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، رب العالمین کو تو اونگ بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ زمین و آسمان کا نظام ایسے نہیں قائم۔ جاؤ کسی بندے کو یہ کہہ دو کہ ذرا دو ہاتھوں میں پیالے پکڑ کے کھڑا ہو، تو نے سونا نہیں ہے، ذرا دیکھیے کتنی دیر تک کھڑا ہو سکتا ہے وہ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک وقت آئے گا اونگ آ ہی جائے گی، وہ پیالے نیچے گریں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ ابھی اور وہ رب العالمین کب سے ہے پتہ ہے؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پہلے یہ زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے پانی پر اس کا عرش تھا، اب تو عرش اوپر چلا گیا نا۔ اللہ اکبر۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو ہر چیز کا مالک ہو، جو ہر چیز کا مالک ہو، وہی اصل میں معبود ہوتا ہے، وہی دینے کے قابل ہوتا ہے۔ اور زمین و آسمان کی ملکیت کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کی، اور کسی کی نہیں ہے۔ ساری چیزیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، پہلے آسمان نہیں تھا، اب آسمان نظر آ رہا ہے، ایک دن آنا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جب کچھ نہیں تھا، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا. اس لیے لا تأخذه سنة ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ اکبر. ہم کہتے جی سفارش کر لیں گے، سفارش کر لیں گے. کون کر لیں گے؟ کس کی کریں گے؟ کس کے اندر؟ اور نبی نہیں سفارش کریں گے اس کی اجازت کے بغیر تو ہم کن کو کہتے ہیں یہ کر لیں گے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ قیامت کا دن 50,000 سال کا طویل دن، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ مارے مارے وہاں کھڑے ہیں. سارے جائیں گے انبیاء کے پاس، کوئی سفارش نہیں کرے گا. ڈر رہے ہیں. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. سارے رب العالمین کے سامنے، حتیٰ کہ فرشتے بھی ڈر رہے ہیں. پھر سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی الا لمن ارتضی، اللہ صرف اس کی سفارش سنیں گے جس کو اجازت دیں گے اور جس کی سفارش پر راضی ہوں گے. جس کے لیے اجازت ہوگی اور اس کی سفارش کو قبول کریں گے، اس کی اللہ تعالیٰ سفارش سنیں گے اور قبول کریں گے. یہ تو اللہ کو پتا ہے کس کی سفارش. اس لیے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے کون جانتا ہے؟ کوئی ہے دنیا کا بندہ؟ لیکن کتنے افسوس کے ساتھ آج ہم نے کیسے کیسے قصے کہانیاں گڑے ہوئے ہیں. استاد صاحب سبق پڑھا رہے ہیں، شاگرد کو کہتے ہیں جی ذرا میری کمر کو کھجلنا، ذرا دیکھنا خارش ہو رہی ہے، کچھ تکلیف ہو رہی ہے. اس نے جب خارش کی اور دیکھا کپڑا اٹھا کے تو نیچے سے زخم ہوا ہے. کہتے ہیں کیا ہوا ہے بزرگو؟ یہیں تو آپ بیٹھے ہیں، یہ چوٹ کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگے وہ اتنے دور میرا فلاں مرید تھا جی، اس کی کشتی نہ وہ ڈوبنے لگی تو میں نے کندھا دے کے اس کو سیدھا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یعلم فعل مضارع کا صیغہ ہے جس کے اندر استمرار پایا جاتا ہے. رب العالمین کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی اس کا علم میں تعطل نہیں آتا. کون ہے جو کل کی بات بتائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب وہ مدینے کی بچیوں نے کہا وفینا نبی یعلم غدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کیا. یعلم غدی صرف ایک اللہ ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. اللہ کے علاوہ کسی کو ان 5 چیزوں کا علم نہیں کہ کل کیا ہونا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. بھائی ساری دنیا کا علم اکٹھا ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر باہر نکالو تو اس کے ساتھ پانی کا قطرہ آتا ہے. یہ پوری دنیا کا علم اور سمندر کا پانی یہ سارا اللہ کا علم ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. جتنا اللہ اپنے علم میں سے کسی کو عطا کر دے بس وہی. وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے. جاہل انسان اور دین کے ٹھیکیدار جب اللہ رب العالمین کی صفات اور اس کی چیزوں کی نسبت ہم دنیا کی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دیں گے، یاد رکھو نتیجہ انتہا نکلے گا. اور یہ سب سے بڑی جہالت ہوتی ہے اس آدمی کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے. نہ اس کو مولوی نہیں مانتا، نہ اس کو عالم نہیں مانتا، اس کو پرلے درجے کا جاہل تو مان سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دین کا عالم ہو، کتاب و سنت کا پڑھنے والا ہو اور وہ کہے کہ اللہ کا عرش بڑا ہے کہ اللہ کی کرسی بڑی ہے، اور ڈبے کے اوپر مباحثہ کر کہے گا بتاؤ کون سی چیز بڑی ہے.
اور اللہ کے بندے تجھے پھر اللہ کی ذات کا ہی نہیں پتہ چلا، تو نے اپنے ساتھ تشبیہ دے دی. اور سچ فرمایا تھا امام مالک رحمہ اللہ نے، جب ان سے بارے میں یہ پوچھا گیا تھا الرحمن علی العرش استوى، تو انہوں نے کسی نے پوچھا من استوى، تو آگے سے جواب کیا تھا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ. استواء معلوم ہے، رب العالمین نے فرما دیا، بس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. کیسے ہے؟ کیفیت مجہول ہے، ایمان واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، گمراہی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے. ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما. زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہ اتنا مضبوط ہے کیونکہ وہ قیوم ہے، خود بھی قائم ہے، دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. علی اور عظیم یہ اللہ تعالیٰ کی دو ایسی صفات ہیں، دو ایسی صفتیں ہیں کہ جن کے اندر استمرار بھی پایا جا رہا ہے اور مبالغہ بھی پایا جا رہا ہے. علی ایسا بلند و بالا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ بلندی چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند سالوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ بلندی کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے اندر کبھی تعطل نہیں آئے گا. عظیم ایسا عظمت والا، ایسا عظیم کہ جس کے مقابلے میں کوئی چیز عظیم ہے ہی نہیں، جس کو وہ بنا دے وہ اس کی مرضی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر مختصر بیان فرمایا ہے. اب ہمیں اپنے عقیدے پر اصلاح کرنی ہے کہ کیا واقعی ہم نے آج سے پہلے آیت الکرسی کو اسی نظر سے پڑھا تھا؟ اگر تو ہم نے اسی نظر سے پڑھا تھا تو الحمدللہ، اگر نہیں تو میرے بھائیو آج اصلاح کر لیں، اپنے رب کو پہچانیے. یہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے اس لیے کہ ہم اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا لیں، اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا لیں. پڑھنی کب ہے؟ ایک کا ذکر تو میں نے خطبے کے اندر فضیلت میں بیان کر دیا، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صبح اور شام کے جو اذکار تھے، صبح اور شام کے جو اذکار تھے ان میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے تھے، اور تین مرتبہ آخری تینوں کل اخلاص، فلق اور ناس پڑھا کرتے تھے، صبح اور پھر شام کے وقت. پھر جب کسی کو دم کرنا ہوتا ہے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چیزوں سے بھی دم کیا کرتے تھے، دعاؤں سے، لیکن جب فلق اور ناس نازل ہو گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو جب دم کیا کرتے تو آیت الکرسی، فلق اور ناس سے دم کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ وہ دوسری جو دعائیں ہیں اعوذکم بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل بعد سے، اور ان کی جو سے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، یہ دعا جو ہے یہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی چیز پر آپ کو معمود کر دیا جائے حفاظت کے لیے، کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے، آپ اس دعا کو، اس آیت الکرسی کو پڑھیں. جب آپ آیت الکرسی پڑھیں، وہ مشہور واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا آپ کئی بار سن چکے ہیں، صحیح بخاری میں کھجوروں کا صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر، اس کے اوپر ایک دن ایک بندہ چوری کر لیا، اس کو پکڑ لیا، منت سماجت کی چھوڑ دیا، دوسرے دن چھوڑ دیا، تیسرے دن بھی جب پکڑ لیا تو کہنے لگا ایک بات بتاتا ہوں، چھوڑ دو بچے بھوکے ہیں. ہاں بتاؤ. اس نے بتایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. ساتھ پتہ کیا کہتا ہے جب آیت الکرسی پڑھ لیا کرو گے نا، شیطان چوری نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو آپ نے فرمایا صدقک وہو کذوب، ہے بڑا جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا. تو پتہ کیا چلا، جب آپ کو یہ خطرہ ہو کہ کسی چیز پر کوئی ڈاکو کو چور نہ پڑ جائے، آپ کے پاس کچھ اماؤنٹ ہے یا آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے گھر کے اندر یا کسی جگہ پہ، آپ آیت الکرسی پڑھ کے یقین کر کے سو جائیں، چل پڑیں، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے پاس نہیں آ سکتی. یہ تجربہ کرنا نہیں چاہیے اور نہ میں نے کبھی کیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے الحمدللہ میں نے کئی ایسے موقع دیکھے، میرے بزرگ نانا جان نے کئی ایسے موقع دیکھے کہ جب ان کے پاس کوئی خطرے والی بات ہوتی تو آیت الکرسی پڑھ لیتے، دنیا کے سارے خطرے ختم ہو جاتے تھے. اور الحمدللہ آرام سے رات کے اندھیرے میں بھی پیدل کئی میل سفر کر کے گھر پہنچ جاتے تھے.
اسی طرح تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت انسان جب پڑھ لیتا ہے تو اس وقت بھی شیطان اس کے پاس نہیں، بلکہ دنیا کی کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جمعہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے؟ سب چاہتے ہیں۔ پھر میرے عزیز بھائیو، ایک بات کا خیال رکھا کریں، دوران خطبہ ایک تو بات نہ کیا کریں، کسی سے کوئی بات نہ کیا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال لأخيه انصت والامام يخطب فقد لغا، جب امام خطبہ دے رہا ہو اور ایک بندہ دوسرے سے بات کرنے لگ جائے اور بات کرنے والے جو دو آپس میں ہیں، تیسرا ان کو یہ کہہ دینا وہ چپ کر جاؤ، تو اس کا بھی خطبہ ختم ہو جاتا ہے، جمعے کا جو ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے دوران خطبہ گفتگو نہیں کرنی، بس ٹھیک ہے آئے ہیں آرام سے السلام علیکم کہیں، جو قریب ہے وہ وعلیکم السلام آہستہ سے کہہ دے، کوئی ضروری نہیں اونچی آواز سے۔ بعض لوگ آتے ہیں السلام علیکم، ہاتھ ملایا، پھر حال چال پوچھا، نہیں وہ غلط ہے، آرام سے آئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ خطبے سے پہلے آئیں، ماشاءاللہ بہت سارے دوست پہلے آتے ہیں، بہت بڑا اجر ہے، کبھی جمعے کا موضوع پہ ہوا پھر انشاءاللہ بتائیں گے۔ ایک اور دوسرا لباس کے حوالے سے چند دوستوں نے توجہ دلائی تھی کہ بعض اوقات ہم نے یہ شرٹ پہنی ہوتی ہے اور جب ہم رکوع جاتے ہیں یا سجدے جاتے ہیں نا، یہ شرٹ ہماری کمر آدھی کمر تک پہنچ جاتی ہے، اوپر ہو جاتی ہے، نیچے سے جسم ننگا ہو جاتا ہے۔ غلط ہے بیٹا، بھائی جان غلط ہے، بزرگوں غلط ہے، احتیاط کیا کریں۔ لباس ساتر ہو، پورا لباس پہنے، بے شک آپ پینٹ شرٹ پہنے لیکن کم از کم ایسا پہنے کہ آپ کا جسم ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔